Assalamu alaikum to all. I hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of calligraphy painting. اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی. اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے اتنا کچھ خاص نہیں ہوا بس یہ ری یوزڈ کینوس ہے اور جس کے صرف ایک بیک گراؤنڈ بنایا ہوا تھا، لیکن اس کا وہ بیک گراؤنڈ مجھے صحیح نہیں لگا تو میں نے اس کے اوپر یہ والا کلر کر دیا اس طرح کہ اس میں بلو اور بلیک اور ساتھ میں تھوڑا سا ریڈ ایڈ کر کے تو یہ تھوڑا پرپلش شیڈ بن گیا. اور جو ہے اس کے اوپر رائٹنگ کی بات کی جائے تو رائٹنگ میں ٹائٹینیم وائٹ سے کر رہا ہوں، کیپ اسمائلنگ کے کٹ برش سے. اور برش کا سائز جو ہے وہ آپ اپنے میڈیم کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے میڈیم پہ کون سا سائز ریکوائرڈ ہے. اور آج جو ہے سمپل عربک کیلیگرافی کریں گے جس میں ہم لکھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. اور اس کو جو ہے میں نے ٹائٹینیم وائٹ سے کمپوز کیا اس کے اوپر. اور سب سے پہلے میں نے اس کی کمپوزیشن کی تھی اس لیڈ پینسل سے، اور وہ بس ایک کمپوزیشن ایک ٹریسنگ تھی جس سے مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے کہ میرا ٹائم بھی بچ جائے اور کوئی مسٹیک کی گنجائش بھی نہ رہے. اور باقی جو ڈاٹس وغیرہ جو بولڈ والی چیزیں وہ میں بڑے والے برش سے لگاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو ڈیٹیلنگ ہوگی وہ میں دوسرے کیپ اسمائلنگ کے کٹ برش سے اور راؤنڈ برش سے میں کروں گا. اور جو ہے بگنرز جو ہیں اپنا سٹارٹ اس طرح لے سکتے ہیں کہ فرسٹ وہ ایک کینوس کے اوپر ایک ایک ورڈ سے ٹرائی کریں، اور اس کے بعد جو ہے کیپ اسمائلنگ کے کٹ برشز تو فی الحال ابھی یوز کرنا بنتا نہیں ہے، اور کیونکہ یہ کاسٹ فرینڈلی نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ لوکل چائنا کے برشز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں کسی بھی اسٹیشنری اسٹور سے یا پھر ہارڈ ویئر کی اسٹور سے آپ کو مل جائیں گے. اور جو ہے میں نے تو اسٹیشنری اسٹور سے بائی کیا تھے، وہاں پہ مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ یہ والا ٹرائی کریں، تو میں نے کہا چلو لے کے دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے لیے اور کافی عرصہ چل جاتے ہیں، اور میکسیمم 120 کی رینج میں تھے اس ٹائم. اس کے بعد میں نے دوبارہ نہیں بائی کیے، بس وہ ایک بار ہی چانس لگا تھا کہ میں وہ لے آیا. اس کے بعد میں جب بھی لیا کیپ اسمائلنگ کا فلیٹ برش لیا، پھر اس کے بعد میں نے کٹ برش لیا، اور اس کے بعد میں نے راؤنڈ برشز لیے کیونکہ مجھے بن کلندر کی ایک پینٹنگ اچھی لگ رہی تھی اور وہ میں نے اس کو بنایا. فار سم ریزن اس کا ٹیوٹوریل میں ایڈ نہیں کر سکا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ایڈ کی ہوئی تھی اس وجہ سے. اور ابھی ہم الحمدللہ لکھ رہے ہیں، اور یہ سمپل ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک بگنر کا، جو کہ قلم سے بھی ہم لکھتے ہیں. قلم سے تو ہر طرح کا خط لکھا جا سکتا ہے بغیر کسی غلطی کے. پینٹ برش سے جو ہے وہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح کتنے پریشر سے یوز کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں میں فریلی ایک بنا ڈرے میں اس کے اوپر سٹروکس لگا رہا ہوں، کوئی بھی مطلب کہ اسپیسیفک رکا نہیں میں کہیں پہ بھی کہ میں رک کے سوچوں، بس اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر ٹریسنگ کی ہوئی تھی. اور مجھے لکھنا تو میں نے خود ہی ہے، چاہے ٹریسنگ کر کے لکھوں یا ٹریسنگ کے بغیر لکھوں. اور یہ صرف اپنی آسانی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اپنی آسانی ہی دیکھنی چاہیے انسان کو. اور باقی جو لفظ تھے وہ کافی چھوٹے تھے، اور یہ والا لاسٹ ورڈ جو تھا اللہ اکبر یہ تھوڑا بڑا تھا، اور اس کو میں نے تھوڑا ایڈجسٹ کرنے کے لیے الف کو میں نے کافی اس کے قریب سے میں نے کمپوز کیا. اور یہ سنگل کوٹ پینٹنگ میں پہلے میں چاہ رہا تھا کرنا لیکن نہیں ہو سکی کیونکہ یہ کینوس جو تھا وہ یوز تھا اور کافی جو تھا پلین کینوس تھا. کیونکہ ایک بار جب اس کے اوپر بیک گراؤنڈ بن گیا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دوبارہ پھر سے ٹائٹینیم وائٹ کا ایک کوٹ کیا، اس کے بعد دوبارہ پھر اس کا جو تھرڈ کوٹ تھا وہ ہوا، اور تھرڈ کوٹ کے 2-3 کوٹس تو لگے ہی تھے اس کے اوپر. اور یہ کافی ٹائم سے میری نظروں میں تھا کہ اس کے اوپر بھی کچھ بنانا ہے تو وہ آج بن ہی گیا. باقی جو ہے بگنرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ جب تک نہیں کریں گے، کنٹینیوس جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ کسی بھی چیز کی توقع نہ رکھیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ سمپل ایک فوکس ہو کے کام کرنے والی چیز ہے بس. باقی اس میں اتنا کوئی محنت اور کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس میں. باقی اب جو پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا، جو بیک گراؤنڈ پیچھے نظر آ رہا ہے بس اسی کے اوپر میں کیلیگرافی کر رہا ہوں. یہ سنگل اسٹروک پینٹنگ تھی، زیادہ اس میں کوئی مشکل والا کام نہیں تھا. جو بگنرز ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ایک سنگل ورڈ، 3 ورڈز، 2 ورڈز
اور ان کو جوائن کر کے لکھنا، ان کو تھوڑا فاصلے سے لکھنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا جو ہے فوکس دے کے اپنے آپ کو فل پریپیئر کر سکتے ہیں ایک بڑے میڈیم کے لیے۔ اور اس کے لیے میکسیمم مجھے جو تھا، مجھے 3 to 4 months مجھے لگے تھے اس کو جو ہے قلم سے سیکھنے میں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے میں نے ایک بڑی پینٹنگ بنائی تھی جو اس چینل کے فرسٹ پہ ہی میں نے اپلوڈ کی تھی، وہی والی، اور جو مارکر سے میں نے کی تھی وہ بیک گراؤنڈ اس کا میں نے ایکریلک سے ہی بنایا تھا، لیکن لکھنے کی کوشش میں نے ایکریلک سے کی لیکن نہیں ہو سکا، تو پھر مجھے اس کو دوبارہ پھر سے اس کے اوپر بیک گراؤنڈ بنانا پڑا، اور سارا جو تھا پروسیجر سیم رپیٹ کرنا پڑا۔ پھر جا کے میں نے اس کے اوپر دوبارہ کمپوزیشن کی پینسل سے۔ پھر اس کے بعد میں نے ڈالر کا تھا آئی تھنک پرماننٹ مارکر، اس سے میں نے اس کے اوپر پینٹنگ کی، اور وہ اب دیوار کے اوپر ہینگ ہوئی بھی ہے اسٹل اسی طرح، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہی کسی نے لکھا ہوگا، کیونکہ میں نے قلم سے اس طرح پریکٹس کی تھی کہ مجھے جب بھی موقع ملنا میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی تھی قلم، اور ایک پیج ہوتا تھا میرے پاس، اور ڈالر کی انک ہوتی تھی، ڈالر کے پین میں نے انک ڈالی ہوئی ہوتی تھی، اور اسی سے میں اس کو ڈپ کر کر کے میں لکھ رہا ہوتا تھا جہاں پہ بھی مجھے ذرا سا بھی موقع مل جائے، 5 منٹ 10 منٹ۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک پراپر اس کا جو ہے ٹائم دینا شروع کیا، سنڈے یا پھر جب بھی مجھے آف ملتی تب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ سنا ہوگا کہ جب تک پریشانی نہیں دیکھو گے تب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نو پین نو گین والا حال ہے۔ اور ابھی بس اس کے اوپر میں راؤنڈ برش سے جو ہے کیلیگرافی کر رہا ہوں، بس ایک سمپل جو تھا وہ، کیونکہ اس سے مزید اگر میں اس کے اوپر کچھ کرتا تو یہ مزید بولڈ ہوتی جاتی اور کچھ بھی خراب ہو سکتا تھا، اور مجھے ہر حال میں آج صبح ہی یہ جو تھا ٹیٹوریل پوسٹ کرنا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی جو ہے بنی ہوئی پینٹنگ نہیں تھی، اور پریسائز سائز کے برشز کا میں یہ برا حال کرتا ہوں کہ میں ان کو واش نہیں کرتا اور وہ بعد میں اسٹک ہوئے ہوئے تھے، جیسے کہ یہ والا برش تھا۔ اور خیر، اگر آپ لوگوں کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا اور اگر آپ ایسے مزید ٹیٹوریلز میرے سے چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتا رہے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔